کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگ رہا ہوں لیکن وچوں غلطی تیری سی. اوکے جی، ایک ٹویٹر پہ سوال آیا فرحان صاحب کا، فرحان بھائی کا، کہ ہماری تو اب ایک اپالوجی بھی جینوئن نہیں ہوتی. ہم سوری کہنے سے بھی گھبراتے ہیں، اور اگر کہیں اپالوجی کرنی بھی پڑے تو اس اپالوجی کے سامنے ہم بٹ لگاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگ رہا ہوں لیکن وچوں غلطی تیری سی. سو یہ ایک بڑی نیگیٹو ٹینڈنسی ہے. دیکھیں میں بڑے سالوں سے پڑھا رہا ہوں کہ اپالوجی سے بڑی چیز ایک ریلیشن شپ کو بحال رکھنے میں ہے ہی نہیں دنیا میں. یہ تو ایک بائنڈر ہے کسی بھی رشتے کو قائم کرنے کے. معافی تو مانگ لو یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مزہ تو تب آتا ہے جب اپنے چھوٹے سے معافی مانگتے ہو. اپنے بڑوں سے تو ہم سارا دن معافی مانگتے رہتے ہو. باپ سے تو معافی مانگی ہے، کبھی بیٹے سے معافی مانگی ہے؟ کبھی بیٹے کو کہو تو صحیح، بیٹا کل میں نے تمہیں کچھ زیادہ ناراض ہو گیا، مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی، کہہ کے تو دیکھو. لیکن نہیں، بیٹے سے کیسے معافی مانگنی ہے؟ چل میک ڈونلڈ چلیں، یہ بیٹے سے معافی ہے. اور پھر بیٹے کو لیکچر سارا دن کیا ملتا ہے کہ بیٹا اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو معافی مانگ لینا، اور خود کبھی اس کے سامنے معافی نہیں مانگی. تو یہ آئی تھنک اپالوجی جو ہے یہ ان ڈائلیوٹڈ اور انکنڈیشنل جانی چاہیے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو وہ رشتہ بہت جلدی بحال ہو جاتا ہے، وہ جو ڈیمیج ہے وہ بہت جلدی ہیل ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑا فائدہ ہے کہ جب اپالوجی جینوئن اور ان ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے تو یو میک این ایفرٹ کہ یار یہ میں غلطی کبھی نہ کروں. یہ سب سے زیادہ اس کا ایسٹ ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، انسان ہے یار، دن میں 10 غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب دل سے معافی مانگتے ہو نا، ایک تو ہوتی ہے معافی جان چھڑانے کے لیے، یا ناراض بیٹھا ہوا ہے چل سوری کہہ دفع کر یار، تو ایک تو یہ معافی ہوتی ہے، اس سے آپ کی جان تو چھوٹ جاتی ہے لیکن آپ کی اپنی امپروومنٹ نہیں ہوتی. بیکاز جو غلطی آپ نے کی ہے کل کو آپ دوبارہ کر لو گے، کیونکہ وہ اپالوجی جینوئن نہیں تھی. اس اپالوجی کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یار یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو ٹھیک کرو. تو اگر اپالوجی جینوئن ہوتی ہے اور ان ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے اور انکنڈیشنل ہوتی ہے تو بیٹا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یو بیکم اے بیٹر پرسن. اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور میرا گلا خشک ہو جائے گا اور میں کہتا رہوں گا کہ معافی مانگنی ہے نا تو دھڑلے سے مانگو، دنیا کو پتہ چلے کہ معافی مانگی ہے. ہم ناراض پبلک میں ہوتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے بچے کو غسل خانے میں لے جاتے ہیں کہ بیٹا آؤ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہاں چھپ کے معافی مانگتے ہیں کہ کسی اور کو نہ آواز آ جائے. او اللہ کے بندو، معافی کی آواز تو گونجنی چاہیے، اس ناراضگی کی آواز غسل خانے میں ہونی چاہیے. اس سے جب ناراض ہونا ہے نا تو اس کو اکیلے میں لے جاؤ، کیونکہ وین یو آر گیٹنگ انوائڈ ود سم باڈی، کسی دوسرے کو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور جب معافی مانگو تو محلے کو پتہ چلے. یہ یاد رکھنا. خوش رہو گے.